ہمیں دیا ہے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور کبھی بھی اور کہیں بھی وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ یہ آزمائش کے ایام ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کافی آزمائش بہت سارے علاقوں میں کم ہو گئی ہے اور حالات بھی دھیرے دھیرے معمول پر آ رہے ہیں، لیکن ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن، بے چینی، بے قراری، بیماریاں، بہت سارے علاقوں میں بھوک، پیاس اور مسائل، سب چیزیں اب بھی موجود ہے۔ اس لیے آج کی محفل میں ان چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جن بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، اللہ آزمائش اور مصیبتیں انہی پر ڈالتا ہے۔ اس لیے کبھی مصیبتوں سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے اور مصیبتیں کبھی مانگنا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں مصیبتیں اور آزمائش مانگتا ہوں، اس لیے کہ جو اجر مصیبت اور آزمائشوں پر دیا جائے گا وہ کسی اور عبادت پر نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، ہم کون ہوتے ہیں مصیبت مانگنے والے اور راحت مانگنے والے؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارا مسلک اور موقف اس معاملے میں یہ ہے۔ امام حسن پاک نے کہا تھا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نہ اللہ سے راحتیں مانگتے ہیں نہ مصیبتیں مانگتے ہیں، ہم تو بندے ہیں، یار ہمیں جو دے دے اسی کی خوشی پر، اسی کی رضا پر ہم راضی رہتے ہیں، اس لیے نہ ہم مصیبتیں مانگتے ہیں نہ راحتیں مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں سے پیار کرتا ہے ان پہ مصیبتیں اور آزمائشوں میں ان کو گرفتار کرتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ گلستہ کے اندر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے تشریف فرما تھے اور ایک بزرگ کے پیر کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بہت شدید تھا اور بڑی تکلیف تھی آپ کو، اور لوگ آپ کے زخم کو دیکھ کر آپ پر رحم کھا رہے تھے، رحم کی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ بزرگ نے یہ لوگوں کے اظہار ہمدردی کو دیکھ کر کے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جسمانی مرض میں مبتلا فرمایا، اللہ نے مجھے گناہ کے مرض سے تو محفوظ فرما لیا، اس لیے کہ گناہ کا مرض آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے اور جسمانی مرض آخرت میں نعمتیں ملنے کا ذریعہ۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو ولایت کے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے یا اپنے قرب کی منزلیں عطا کرنا چاہتا ہے، مقام ابرار پر اسے پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کی نیکیاں اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ابرار کے مقام پر پہنچے، اللہ کے قرب کو حاصل کر سکے، مقام ولایت کو پا سکے، تو اس کی عبادتیں جب ایسی نہیں ہوتی، اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں میں مبتلا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو جو نوافل اور دیگر عبادات کی وجہ سے اس کو مرتبے نہیں ملتے، وہ اللہ بیماری پہ صبر کرنے کی وجہ سے اس کو مقامات اور مرتبے عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ پوری رات بخار میں مبتلا رہا اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک رات کا بخار، لیکن اس میں شرط یہی ہے وہ شکوہ نہ کرے، وہ شکایت نہ کرے، وہ بخار کو نہ کوسے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بے ادبی کے کلمات نہ کہے، یعنی کہ وہ سوچے کہ بس اللہ تیرا شکر ہے
کہ تو نے جو بھی دیا تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو ایک رات کا بخار اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہ بھئی جو کئی مہینے بیمار رہتے ہیں، کئی دن بیمار رہتے ہیں، بستر پر پڑے رہتے ہیں، لوگ ان سے نفرتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کمنٹ پاس کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے درجات بڑھا رہا ہے، ان کو اپنا قرب عطا کر رہا ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور اس بیماری میں کوئی اس سے پوچھے کیسے ہو، کہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اگر اسی مرض میں اس کو موت دے دیا تو بے حساب جنت عطا کروں گا، اور اگر یہ اس کو زندگی دیا تو وہ خون اور وہ گوشت عطا کروں گا جو اس وقت اس کے پاس موجود ہے، میں اس سے بہتر اس کو عطا کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کبھی بھی ہمیں آزمائش والی زندگی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ایمان والے کو اگر کانٹا چبھتا ہے تو بھی اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور جو بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، آئیے ذرا آپ اس کو دیکھیں کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ بیماری ہم نے دی ہے، لہٰذا بیماری میں اب یہ جو گناہ کرے گا اس کے گناہ نہ لکھے جائیں، بلکہ اس کی نیکیاں لکھی جائیں، اور اس کے گناہ لکھنے پر اب روک لگ جاتی ہے۔ چنانچہ جو بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ لکھنے سے روک دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی پر 40 دن ایسے گزر جائیں، یعنی 40 راتیں ایسے گزر جائیں کہ وہ بیمار بھی نہ پڑیں، پیسوں کی قلت بھی اس کو محسوس نہ ہو، اور یعنی اس پہ کوئی مصیبت نہ ہے، 40 راتوں میں کوئی مصیبت نہ ہے، تو ایسے بندے کو اپنے ایمان کے متعلق جائزہ لینا چاہیے۔ الملفوظ میں امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کا فرمان بھی موجود ہے کہ 40 دنوں میں علت، قلت اور ذلت، یہ تینوں میں سے کوئی ایک نہ ایک مصیبت آنی چاہیے۔ علت یعنی بیمار پڑنا، قلت یعنی تنگ دستی، اور ذلت یعنی کسی کا آپ کے خلاف بولنا یا آپ کو ذلیل کرنا یا آپ کو کی مخالفت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر 40 دنوں کے اندر یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایمان کا طوطا دل سے اڑ تو نہیں گیا ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ یا تو 40 راتوں میں علت کا شکار ہوگا یا قلت کا شکار ہوگا یا ذلت کا شکار ہوگا، یہ ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے۔ اور اگر 40 دنوں کے اندر کسی کو ایسا نہیں ہوا تو پھر ایسا بندہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم تو ساری زندگی جو ہے وہ عیش ہی میں رہنا چاہتے ہیں، خوشیوں ہی میں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم ساری زندگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کانٹا بھی نہ چبھے، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے